اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں آیت نمبر 101 یہاں تک ہم نے بات کی تھی، اور آج اس سے آگے جو آیت ہے اس کا مختصر تعارف میں نے گزشتہ درس میں پیش کیا تھا، لیکن اس پہ تھوڑی سی تفصیلی گفتگو میں چاہ رہا تھا کہ وہ ہم کر لیں۔ تو سب سے پہلے اس آیت کا ترجمہ ہم پڑھتے ہیں، اور ترجمے کے بعد پھر اس کی تفسیر اور اس کی وضاحت میں کرتا ہوں۔ فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور پیروی کی یعنی اتباع کی ان کی جن کی شیاطین تلاوت کرتے تھے، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت میں یا آپ کی سلطنت کا نام لے کر۔ اب یہ یعنی جو دو ترجمے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا نام لے کر، اور ایک ترجمہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں، آپ کی حکمرانی میں۔ یہ جب ہم بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لے کر، اور آپ کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرت اور اختیار عطا فرمایا تھا، وہ اس قدرت اور اختیار کو ایک پیغمبر کے لیے خاص ماننے کے بجائے وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو یہ طاقت اور اختیار ملا ہے تو یہ اسی نعوذ باللہ جادو کے ذریعے سے اور تعویذوں کے ذریعے سے اور عملیات کے ذریعے سے یہ ملا ہے۔ اور یہاں تک یہ بات وہ کہتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاں پر تخت تھا، اس تخت کے پائے کے نیچے تعویذ ہوا کرتا تھا، جس کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا اقتدار اور آپ کی یہ حکومت قائم رہی۔ اب یہ دونوں صورتیں موجود ہیں، یعنی جب ایک قوم میں زوال آتا ہے اور پستی آتی ہے تو اس کا نتیجہ پھر یہی ہوتا ہے کہ کتاب اور جو شریعت ہے اس کا ذوق تو لوگوں میں ختم ہو جاتا ہے، اور باقی جو ذوق ہوتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اللہ کی کتاب سے جب تعلق کمزور ہوا، اور وہ کتاب کے جو علم کی کتاب ہے، خدا کی طرف سے جو علم اتارا جاتا ہے وہ یقینی بھی ہوتا ہے، اور یقینی کے ساتھ اس میں انسان کے لیے روحانی، ذہنی اور نفسیاتی طور پر جو اطمینان ہے، یقین ہے، وہ اس پر وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ تو کتاب اور شریعت کا ذوق جب کسی قوم میں نہ رہے، کتاب کو پڑھنے کا، اللہ کی کتاب سے تعلق کا، تو پھر اس کے بعد دیگر توہمات اور احساسات پھر وہ زندہ ہو جاتے ہیں، اور پھر انسان انہی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ پھر وہ جیسے ایک نسل جاتی ہے، پھر دوسری نسل، پھر تیسری نسل، وہ چیزیں پھر خود بخود ایک عقیدے کی صورت اور ایک روایات کی صورت اور انسان کے جذبات کی صورت پھر وہ اختیار کر لیتے ہیں، پھر انسان انہی کے ساتھ جڑا رہتا ہے۔ تو کتاب کا ذوق، یہ اس کا زندہ رہنا اور اللہ کی کتاب کے ساتھ ایک قوم کا، مسلمانوں کا، جو بھی قوم ہے اس کا جڑا رہنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب جو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا جو ذکر ہے، یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے۔ یہ دیکھ لیجئے کہ جب کوئی انسان اپنے ہوائے نفس کے لیے کام کرتا ہے، یعنی جو توہمات اور جہالت اپنے معاشرے میں پھیلاتا ہے، تو وہ
اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے پیغمبر کا نام یا مذہب کا نام یا خدا کا نام ضرور استعمال کرتا ہے، جسے ہمارے ہاں وہ مذہبی ٹچ کہتے ہیں نا، اسلامی ٹچ، تو وہ اسلامی ٹچ پھر دیتا ہے اپنی باتوں کو۔ اب یہ جو توہمات اس قوم کے اندر آ گئے کتاب اللہ کو چھوڑنے کی وجہ سے، علمی ذوق ختم ہو گیا، اور جادو ٹونے، تعویذات اور عملیات، ان چیزوں میں یہ لوگ جادو میں پھنس گئے۔ اب واضح بات ہے کہ اس کو کچھ کسی نہ کسی طریقے سے جسٹیفائی تو کرنا ہوتا ہے۔ قوم میں ہر شخص ایک جیسا تو نہیں ہوتا، کئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے اگر مذہب کا نام لیا جائے اور مذہب کے نام پر بات کی جائے تو وہ جذباتی ہو جاتے ہیں، اور وہ جو یہ بات کہتا ہے اس کے ساتھ بھی ان کی بڑی پھر ایفلیشن اور بڑی جذباتی ایک تعلق اس کا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام اس مقصد کے لیے استعمال وہ کرتے تھے کہ جو شیاطین تھے، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام سے پھر آگے کام ان کا بزنس چلتا تھا۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ جو شیاطین فرمایا، تو شیاطین سے مراد جن بھی ہیں انس بھی، دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے شیاطین کا، یعنی جو مفسدین ہیں، اشرار ہیں، شریر ہیں لوگ، وہ یہ کام کرتے تھے۔ اور واتبعوا، اس سے مراد جو ہے وہ یہودی یعنی عوام لوگ، کہ وہ انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیاطین تلاوت کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی کے عہد حکومت میں، یا حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر اس نام کو بیچتے تھے۔ تو یہ اب شیاطین تو ہو گئے، اشرار اور مفسدین ہو گئے، اور اتبعوا سے مراد یہود لوگ ہو گئے۔ اب یہ بھی دیکھ لیجئے کہ یہ جو نتیجہ قرآن بیان کرتا ہے نا کہ انہوں نے پیروی کی اس کی جو شیاطین تلاوت کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں یا ان کے نام لے کر، یہ اصل نتیجہ ہے کس چیز کا؟ کتاب کو پس پشت ڈالنے کا۔ یہ ہمیں گزشتہ درس میں میں نے یہاں سے 2 آیتیں میں نے آپ کو سنائی تھی، آیت نمبر 100 اور 101۔ اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہاں بھی نَبَذَهُ یعنی پھینکنا۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یہاں بھی نَبَذَ فرمایا، پھینکنا۔ یعنی اہل کتاب میں سے ایک نے کیا کیا؟ اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا۔ یعنی یہ استعارہ ہوتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کو کوئی بھی انہوں نے اہمیت نہیں دی، ویلیو نہیں دی۔ تو یہ پس پشت ڈالنے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے، جو میں نے آپ سے کہا نا کہ کتاب کا ذوق، اللہ کی کتاب اور شریعت کا ذوق ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیا نتیجہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، تو یعنی اس کو اہمیت ہی نہیں دی، تو پھر اس سے یہ جادو اور یہ معاملات پھر شروع ہوتے ہیں۔ تو آج آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہماری حالت ہے، اگر قرآن پڑھنے کی اور قرآن سے تعلق قائم کرنے کی بات کیجیے، یہ بالکل اجنبی بات ہوتی ہے لوگوں کے لیے، اور بڑی مشکل بات ہوتی ہے۔ اور اس کو چھوڑ کر پھر وہ پیروں فقیروں کے پاس اور ادھر ادھر تعویذ گنڈوں کے لیے پھر چکر لگاتے رہتے ہیں۔ کسی کے خاوند کا مسئلہ، کسی کے بچوں کا مسئلہ، کسی کے کاروبار کا مسئلہ، کسی کو یہ وہم ہو گیا ہے جی مجھ پر کسی نے جادو کر رکھا ہے، وہ پھر اسی علاج کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھاتے پھریں گے، اپنا پیسہ بھی ضائع کریں گے، وقت بھی ضائع کریں گے۔ کئی لوگوں کو یہ بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم کوئی خضر سے ہماری ملاقات ہو جائے، کوئی اللہ کا ولی ہمیں مل جائے، کوئی کرامتیں ہم دیکھیں۔ اس ذوق میں بھی لوگ اپنی زندگیاں تباہ کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب کی طرف آنا یہ اتنا آسان طریقہ اور راستہ ہے خدا کا کہ اللہ جس کو یہ چیز، یہ نعمت عطا کر دیتا ہے، اس کی دنیا میں ہر غلامی سے، وہم سے، ہر طرح کی خرافات سے، بدعات سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے۔ اور ایک بات جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا جو تخیل ہوتا ہے، تخیلات ہوتے ہیں، ان کی تو کوئی حد نہیں ہوتی۔ یعنی آپ جدھر چاہیں اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہیں اور اپنے جذبات اور احساسات کو ڈھالتے رہیں اور الفاظ میں ان کو بیان کرتے رہیں۔ کتابیں بھری پڑی ہیں، لوگ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یعنی آپ ایک
بات کو چھیڑیں گے تو اس سے وہ آگے 10,000 باتیں اور نکال لیں گے۔ یہ تو انسان کا ایک تخیل ہے، اور اس کی کوئی بھی انسان کی جو پرواز ہے وہ اس بات کو نہیں دیکھتی کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، یہ شیطانی راستہ ہے یا رحمانی راستہ ہے، بس وہ دوڑاتا ہے اپنی عقل کو اور اپنے تخیلات کو۔ اصل جو چیز ہے، میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید ایک مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ اس کو پنجابی میں کھونٹا ہم کہتے ہیں نا، جس سے وہ گائے بدی ہوتی ہے، بھینس بدی ہوتی ہے، تو وہ جہاں تک بھی جائے تو واپس اسی کھونٹے پہ آتی ہے۔ تو ایک مسلمان کو اپنی زندگی میں قرآن کو ایک معیار اپنے لیے بنانا چاہیے، میزان بنانا چاہیے، یعنی مرکز کی جو حیثیت ہے وہ قرآن کو دینی چاہیے۔ ہم قرآن کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کی باتوں کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا تو پھر اس کا تو یہ مطلب ہے۔ حالانکہ مجھ سے خدا نے قیامت کے دن یہ نہیں سوال کرنا کہ بھئی آپ نے فلاں بزرگ کو ڈیفینڈ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، یا ان کو جسٹیفائی کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ خدا نے مجھ سے یہ پوچھنا ہے قرآن کو تم نے سمجھا، اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ یہ میری وحی تھی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ حدیث کے معاملے میں بھی ہم راوی کو تحفظ دینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی راوی کا دفاع کریں گے، نعوذ باللہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس سے رسول اللہ کی ذات پر، آپ کی ہستی پر کیا حملہ ہو رہا ہے، کیا اٹیک ہو رہا ہے، یا کسی صحابی کی حیثیت مجروح ہو رہی ہے، تو اس کی ہمیں نہیں پرواہ ہوگی۔ ہم راوی جو روایت کرنے والا ہے تو ہم اس کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیں گے۔ اسی طرح قرآن مجید کی کوئی آیت، کوئی بات ہو تو اس پر آنے کے بجائے ہم اس کے علاوہ جو دیگر سورسز ہیں یا دیگر لوگ ہیں تو ہم ان پر چلے جاتے ہیں، پھر ان کو ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو انسانی تخیل تو بڑا ہی آزاد ہوتا ہے، آپ جو بات نکال لیں جہاں تک لے جائیں۔ لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں وہ کر لیتے ہیں، لیکن گمراہی کا راستہ بھی یہیں سے کھلتا ہے۔ قرآن مجید اللہ نے آپ کو دی ہے کتاب، آپ اس کو پڑھیں، اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، آپ دیکھیں گے تو پھر گمراہیاں خود چھٹتی اور ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ انسان پھر اپنے تخیل کو بھی اس کا پابند کرتا ہے، اپنے خیال کو بھی اس کا پابند کرتا ہے کہ اس سے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں ہے۔ آپ انسانی تخیل کو چھوڑ دیجئے، انسان کی خواہشات کو دیکھ لیجئے کہ خواہشات یہ کتنی بے مہار ہوتی ہیں انسان کی، لیکن ان خواہشات کو بھی اللہ کے حکم کا پابند کرنا ہوتا ہے۔ تو یہی در حقیقت وہ چیز ہے کہ جس کو ہمیں سمجھنی چاہیے، اور اس کے بغیر ایک مسلمان کا گزارا نہیں، اور مسلمان کی نجات بھی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ اب یہ دیکھیے کہ اللہ نے بات شروع کی ہے کہ انہوں نے پیروی کی، ان کی جو شیاطین تلاوت کرتے تھے سلیمان کے عہد حکومت میں۔ اس کے بعد اب فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو برات ہے، ان کی بے گناہی ہے، اور جو ان کی طرف تہمت اور الزام کی نسبت کی جاتی ہے، اس کا جواب یہاں پر اللہ پاک نے فوراً پہلے ہی ساتھ ہی دیا ہے۔ فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، یعنی یہ جو ہے نا سلیمان کی طرف نسبت کرتے ہو، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ہاں تو وہ سلیمان علیہ السلام کے نام سے نعوذ باللہ نقش بھی ملتے ہیں، نقش سلیمانی ان کو کہا جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی ہے تو قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، حالانکہ موضوع کچھ اور چل رہا ہے، لیکن فوراً جب ایک پیغمبر کی بات ہوئی ہے تو اللہ نے فوراً اس کا ذکر کیا، فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا تھا، وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیاطین نے کفر کیا تھا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، لوگوں کو جادو سکھاتے تھے وہ۔ یہ کفر کیا شیاطین، یعنی جن و انس، انسانوں میں سے یہ جو شر پسند لوگ تھے، مفسدین تھے، اشرار تھے، انہوں نے یہ کفر کیا تھا، سلیمان نے نہیں کیا۔ فوراً اللہ نے
یعنی اپنے پیغمبر کی براعت کا اعلان کر دیا، بتا دیا کہ بھی سلیمان کی طرف تم یہ منسوب کرتے ہو تو ایسی بات نہیں ہے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور پھر جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، وہ کون سے دو فرشتے؟ ہاروت اور ماروت۔ اب یہاں پر ہمارے مفسرین نے تو یہ بیان کیا کہ ہاروت اور ماروت جو فرشتے تھے ان کو بھی جادو سکھا کر ان کو بھیجا گیا تھا، لیکن اگر ہم قرآن مجید کے اس مقام کو پڑھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ایک تو یہ جو انزلہ کا لفظ ہے، نازل کیا گیا، تو یہ جادو جو حرام ہے، ناجائز ہے، وہ اللہ تعالیٰ کبھی نازل نہیں کرتا۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو عطا کی تھی اور جو اللہ نے نازل کی تھی ان پر، تو یہ جادو سے مختلف ہو جاتی ہے۔ ان آیات کو جب آپ پڑھیں گے تو اس مقام کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو خود معلوم ہوگا کہ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا گیا دو فرشتوں پر بابل میں، ہاروت اور ماروت، یعنی یہ دو فرشتے تھے ان پر جو نازل کیا گیا۔ اب یہ جادو کے مقابل اللہ تعالیٰ نے ایک علم فرشتوں کو دے کر بھیجا، جیسے میں نے گزشتہ درس میں کہا تھا کہ فتنہ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یہ لفظ بھی جادو کی نفی کرتا ہے، کیونکہ فتنہ ایک جائز کام ہوتا ہے لیکن اس کا امکان یہ ہوتا ہے کہ اس کو غلط استعمال کیا جائے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ مال ہے، انسان اس کی محبت میں ناجائز کام کرتا ہے، اس لیے قرآن نے اس کو فتنہ کہا۔ اولاد، اس کی محبت میں غلط کام کرتا ہے انسان تو اس کو اولاد کو بھی فتنہ کہا۔ تو فتنہ سے مراد یہ کہ ایک چیز جائز ہے، حلال ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے استعمال، اس کے غلط استعمال کا امکان جہاں پر ہوتا ہے اس کے لیے قرآن پھر فتنہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا، کہ یہ جو فرشتے تھے یہ جب بھی کسی کو سکھاتے تھے یہ جو نازل کیا گیا یہ، تو پھر کہہ دیا کرتے تھے کہ انما نحن فتنہ، کہ اس میں کوئی شک نہیں ہم فتنہ ہیں، آزمائش ہے، یعنی جو ہم تمہیں سکھا رہے ہیں، جو تمہیں ہم بتا رہے ہیں، جس کی تعلیم دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ فلا تکفر، فرمایا کہ بس تم کفر نہ کرنا، کفر میں مبتلا نہ ہونا۔ اب اس کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مفسرین کرام کا تو کہنا یہ ہے کہ بھئی یہ بھی جادو ہے، لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو انزلہ کا لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف جب منسوب ہوتا ہے یا اللہ نازل کرتا ہے کسی چیز کو تو وہ جائز چیز ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اب اس سے جو بات سمجھ آتی ہے، یہ جو میں بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ مولانا اصلاحی صاحب نے اپنی تفسیر تدبر قرآن میں اس کو بیان کیا ہے۔ تو انہوں نے اس کو بیان کیا اور یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ یہ جو نازل کیا گیا، یعنی جب جادو تھا تو اس جادو کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابل ایک علم، یعنی آپ اسے علم نفسی اس کو کہہ لیجئے، وہ اسماء کا اثر ہوتا ہے، وہ اشیاء کا اثر ہوتا ہے، کلمات کا اثر ہوتا ہے، جو جائز طریقہ ہے۔ تو اگرچہ وہ علم بھی اگر قوم کرپٹ ہوتی ہے، بدعنوان ہوتی ہے، بد کردار ہوتی ہے، جاہل ہوتی ہے اور توہم کا شکار ہوتی ہے، ان پڑھ ہوتی ہے، دین سے دور ہوتی ہے، کتاب اللہ سے دور ہوتی ہے، شریعت سے دور ہوتی ہے، تو پھر اس علم کو بھی وہ قوم غلط استعمال کرنے لگ جاتی ہے۔ اب یہاں پر اس کا جو ثبوت ملتا ہے وہ کیا استعمال کرتی ہے، دیکھیے فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اب یہ فرشتوں سے یہ علم نفسی، یہ علم حاصل کرتے تھے، اور فرشتوں سے حاصل کر کے فرشتے ان کو سمجھاتے بھی تھے کہ بھی کفر نہیں کرنا، غلط طریقے سے اس کو استعمال نہیں کرنا، یہ جو ہمارے پاس علم ہے یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے، اس کے غلط استعمال کی بھی گنجائش ہے، لیکن اس کو غلط نہ استعمال کرنا۔ لیکن وہ کرتے کیا تھے؟ سیکھتے تھے اس علم کو۔ کیوں سیکھتے تھے؟ تاکہ شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں،
یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف جو آج ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے کہ عورتیں اس حسد میں مبتلا ہوتی ہیں کہ بھئی یہ دونوں میاں بیوی اتنے خوش و خرم کیوں ہیں، ہنس کیوں رہے ہیں۔ مرد اس بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کئی مردوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ فلاں عورت سے میں نے شادی کرنی تھی تو اس سے فلاں کی ہو گئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ ان میں ناچاکی ہو، جدائی ہو جائے، تو میں اس عورت سے میں شادی کر لوں۔ یعنی حابیل اور قابیل والا مسئلہ۔ یہ چیزیں جو ان سی ہیں، یہ قرآن پاک نے جو یہ شوہر اور بیوی کا بیان کیا نا، یہ اصل میں خاندانی اور معاشرتی مسئلہ، سماجی مسئلہ قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ اب اسی پر ہی آپ قیاس کرتے جائیں، آپ دیکھتے جائیں اس طرح کی کیسی خرابیاں اور بیماریاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہمارے معاشرے میں۔ آج دیکھ لیں کہ کیسی کیسی بیماریاں موجود ہیں۔ مجھے تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ اس ملک میں، ہمارے معاشرے میں پیسہ بھی آ جائے، ڈسپلن بھی آ جائے، امن بھی آ جائے، تعلیم بھی آ جائے، بہت کچھ بھی آ جائے، لیکن یہ جو سوشل فیبرک بگڑ گیا ہے نا ہماری عادتیں، ہمارے طریقے، ہمارے رکھ رکھاؤ، ہماری سوچ، اس کو سنورنے میں شاید بہت وقت لگے ہمیں۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے پاس پیسہ نہیں تھا تو اس کے پاس پیسہ آ گیا، پھر آپ اس کے طریقے اور لچھن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ان پیسوں سے کیا کیا کرتا ہے۔ پھر وہ یکدم آ گیا نا پیسہ، تو پیسہ ایسا لگتا ہے کہ انسانی کردار جو ہوتا ہے انسان کی طرف، وہ بڑی مختلف چیز ہوتی ہے۔ اس کے لیے پھر کئی سال اور صدیاں بھی لگ جاتی ہیں قوم کو بنتے ہوئے۔ اس میں ہم ابھی تک بہت کمزور ہیں۔ یعنی وہ آپ اپنے تعلیمی نظام میں بھی دیکھیں گے، سیاسی نظام میں بھی دیکھیں گے، حکومت میں بھی دیکھیں گے، مذہبی لوگوں میں، طبقے میں بھی دیکھیں گے، آپ اپنے اندر بھی دیکھیں گے، میں اپنے اندر بھی دیکھتا ہوں۔ یہ وہ کمزوریاں ہیں جو ہمیں، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ پیدائش سے لاحق ہیں، پیدائشی طور پر ہی ہم ایسے ہی معذور اور اپاہج اور محتاج قسم کے لوگ ہیں۔ اس کے علاج کے لیے بڑا وقت پھر قوموں پر لگتا ہے۔ ابھی تک ہم شاید اس طرح بڑے بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کوئی ایک بہتر قوم بنا سکیں۔ تو قرآن پاک نے جو یہاں پر مر اور زوج کی بات کی ہے، میاں بیوی، چونکہ میاں بیوی بنیاد ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آدم و حوا ہیں اپنے خاندان کے، یہاں سے گھر کی ابتدا ہوتی ہے۔ وہ جو شیطان کے بارے میں ایک روایت ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی شام کو جب سارے چیلے اکٹھے ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنی کارستانیاں بتاتا ہے کہ بھئی آج میں نے کیا کیا، آج میں نے کیا کیا۔ تو ایک وہ چیلا جو یہ کہتا ہے نا کہ آج میں نے میاں بیوی میں جدائی کروائی ہے، تو شیطان اس کو بس شاباش دیتا ہے کہ یہ ہے کام جو تم نے کیا ہے۔ تو اس سے آپ خود اندازہ کیجئے کہ یہ کتنا، یعنی ایسا بنیادی سنگین جرم ہے کہ جس کی بنیاد پر گھر اجڑتے اور نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، خاندان برباد ہو جاتے ہیں، اولادیں بکھر جاتی ہیں۔ تو یہ بات ہے۔ اب وہ سیکھتے تو تھے، فرشتے کہتے تھے کہ بھئی یہ ہے فتنہ، آزمائش ہے، اس کو غلط نہ استعمال کرنا، لیکن چونکہ اس قوم کا اخلاق پست تھا، کردار پست تھا، کتاب اللہ سے تعلق نہیں تھا، شریعت سے کوئی نسبت نہیں تھی، پھر وہ کرتے کیا تھے؟ وہ پھر اس کو میاں بیوی کی جدائی میں استعمال کرتے رہتے تھے۔ اب اللہ پاک یہ فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ لیکن یہ بات یاد رکھ لو کہ کوئی شخص بھی کسی کو نہیں نقصان پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے۔ وہ پھر اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، مؤثر بالذات وہ خدا کی ذات ہے، وہ تاثیر پیدا کرتا ہے، اثر پیدا کرتا ہے، اور پھر وہ اثر آگے جاتا ہے، اور وہ آزمائش اور امتحان کسی کے لیے بنتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اور پھر وہ سیکھتے تھے کہ جو خود ان کے لیے نہ نفع بخش ہے بلکہ وہ نقصان دے، یعنی وہ اس کو حاصل کرتے تھے پھر اس کو غلط طریقے سے آگے استعمال کرتے تھے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور تحقیق انہوں نے جانا، تورات کا علم تھا ان کے پاس، یہود کو پتا تھا کہ بھئی
کیا درست ہے کیا غلط ہے، یہ جادو ہے یہ جادو نہیں ہے، اس کو ہمیں منع کیا گیا ہے تورات میں کہ ہم میاں بیوی میں جدائی نہ ڈالیں اور ہم معاشرے میں فساد نہ پھیلائیں، ان کو سارا پتہ تھا اس بات کا۔ لامن اشتراہ مالو فی الآخرۃ من خلاق، کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ دنیاوی مفادات جو ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں یہ دنیاوی مفادات ہیں، تو آخرت میں ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور یہ کتنا برا یہ سامان تھا جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ آخری آیت پڑھ کر میں یہ مولانا مودودی کہ ایک جو یہاں پر انہوں نے حاشیہ لکھا ہے نا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، وہ بڑے کمال کا ہے، وہ پوری تصویر ہے ہمارے معاشرے کی، وہ میں آخر میں آپ کو سناتا ہوں۔ یہ آیت میں مکمل کر لوں، آیت نمبر 103 پر ہمارا آج کا درس مکمل ہو جائے گا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، کاش یہ لوگ ایمان لاتے، یعنی ایمان لانے سے مراد کہ یہ جو اللہ کی کتاب کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تو ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خیر، اور تقوی اختیار کرتے، یعنی تقوی یہاں پر اختیار کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جادوگری اور اس طرح کے کاموں میں شرپسندی میں نہ مبتلا ہوتے، اپنے آپ کو بچاتے۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خیر، تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ بہتر ہوتا تھا، وہ بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ جانتے۔ اب یہاں پر جو یہ فرمایا نا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، تو اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہے جو دنیا میں ان کے پاس جو کچھ ہے نا، اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جو خدا کے پاس ہے۔ یہ تو بہت ہی حقیر سی چیزیں جس کے پیچھے یہ اپنے آپ کو ہلکان کیے پھرتے ہیں، حرام اور حلال کا فرق انہوں نے مٹائے رکھا ہے، گھروں میں فساد اور فتنہ پیدا کر دیتے ہیں صرف اپنے فائدے کے لیے۔ تو یہاں پر یہ 103 تک ہو گیا۔ اب ذرا سنیے مولانا کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں جب بنی اسرائیل پر اخلاقی و مادی انحطاط کا دور آیا، اخلاقی اور مادی انحطاط کا دور آیا، انحطاط سے مراد زوال کا، اور غلامی، جہالت، نکبت و افلاس اور ذلت و پستی نے ان کے اندر کوئی بلند حوصلگی و اولو العزمی باقی نہ چھوڑی، یعنی بلند حوصلہ ہونا، پختہ ارادے کا مالک ہونا، یہ غلامی، جہالت، افلاس، ذلت و پستی، جب اس نے یہ اعلیٰ صفات ختم کر دی تو پھر تو ان کی توجہات جادو ٹونے اور طلسمات و عملیات اور تعویذ گنڈوں کی طرف مبذول ہونے لگی۔ پھر یہ لوگ یعنی یہ جہالت، غلامی سب سے پہلے تو انسان کو اعلیٰ صفات سے محروم کر دیتے ہیں، جب ان سے انسان محروم ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ جادو ٹونے، عملیات اور تعویذ گنڈے پھر انسان اس طرف چل پڑتا ہے۔ وہ ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں کے زور پر سارے کام بن جایا کریں۔ اب ذرا تھوڑا سا کڑی ملاتے جائیں، یعنی یہ جو جہالت، غلامی، افلاس، یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ صفات سے محرومی۔ اعلیٰ صفات سے محرومی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پھر تعویذ گنڈے، طلسمات، جادو ٹونوں کی طرف توجہ، اور جب ان کی طرف توجہ ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ پھر انسان اصل میں مشقت اور محنت ان چیزوں سے جی چراتا ہے، چونکہ اخلاقی اور مادی انحطاط جو پیدا ہو گیا تو یہاں تک صورت پہنچ جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد لکھتے ہیں اس وقت شیاطین نے ان کو بہکانا شروع کیا کہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت اور اس کی حیرت انگیز طاقتیں تو سب کچھ چند نقوش اور منتروں کا نتیجہ تھی۔ یہ اب شیاطین سے مراد کیا ہے؟ یہ مولوی حضرات، یہ پیر، یہ گنڈوں کا، تعویذوں کا کاروبار کرنے والے، جادو ٹونے کرنے والے، یہ جو بیٹھے ہوتے ہیں مختلف حلیے اختیار کر کے